حضرت نظر تک جاتا ہے، اللہ عالم اس کا۔ تو کلاب اس کے بیٹے ہیں حضرت قصی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دادا ہیں۔ آپ کا نام اصل نام ہے زید، یاد کر لیں، قصی اصل نام آپ کا ہے زید۔ جب آپ کے والد کلاب کا اصل نام حکیم ہے، تو یہ کتے پالا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام کلاب پڑ گیا، لوگوں نے پھر کلاب کے نام سے مشہور کر دیا، ورنہ آپ کا اصل نام حکیم ہے۔ تو ان کے بیٹے قصی، اس کا اصل نام ہے زید۔ جب کلاب کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو اس کی والدہ فاطمہ بنت سعد، اس نے ربیہ نامی ایک شخص تھا، اس سے دوسرا نکاح کر لیا۔ یہ چھوٹے بچے تھے، اگر زید جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے، تو ان کو وہ جو بھی ان کا خاندان تھا، لکھا ہوا ہے کہ شام کی سرحد پر ان کا خاندان رہتا تھا، اس ربیہ کا۔ اس عورت کو فاطمہ بنت سعد کو لے کر، اس زید کو لے کر وہاں چلے گئے۔ تو ان کا جو بھائی تھا زہرہ، جب یہ واپس آئے، جوان ہو گئے، بچپنا وہیں گزارا، پلے پوشی وہیں، ساری تربیت وہیں حاصل کی، پرورش وہیں حاصل کی۔ جب جوان ہو کر واپس آئے مکہ پاک میں، تو زہرہ جو تھے وہ نبینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کو آواز سے پہچان لیا، قصی کہتے ہیں دوری کو، بعید کو کہتے ہیں دور، جو اس کو قصی کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے خاندان سے دور ہو گئے تھے والدہ کی وجہ سے، اس لیے ان کا نام قصی ہو گیا۔ تو وہاں ایک حلیل نامی جو مکے کا حاکم تھا، حلیل، اس نے اپنی بیٹی، اس کی بیٹی کا نام تھا جبیل، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو تھا یہ قصی سے کر دیا، اور کعبے کی تولیت جو تھی، متولی تھا، وہ حاکم مکہ بھی تھا اور کعبے کا متولی بھی تھا۔ کعبے کا سارا نظام سکھایا، یہ پانی پلانے کا نظام جو تھا، دارالندوہ تھا، حجابہ تھا، رفادہ تھا، لوا تھا، یہ سارا نظام اس کے پاس تھا۔ اس نے یہ سارے کا سارا اس اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا، اور اس نے ایک وکیل مقرر کیا، ابو ابسان۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ حلیل فوت ہو گیا، اور اس ابسان نے سارا جو بھی کعبے کا سارا کچھ تھا، اس نے بالکل تھوڑی قیمت میں قصی کو بیچ دیا۔ جب اس نے بیچا تو بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا، اس کے اور قصی کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی کہ تو نے بالکل تھوڑے داموں میں سارا جو ہے کعبے کی ساری چیزیں تو نے بیچ دی ہیں۔ یہ آب زمزم بھی بیچ دیا ہے، حجابہ کعبۃ اللہ کا پردہ بھی بیچ دیا ہے، رفادہ مہمان جو آتے تھے ان کی ضیافت ہوتی تھی وہ بھی بیچ دیا ہے، دارالندوہ ایک ان کا دارالخلافہ تھا وہ بھی تو نے سارا جو ہے یہ بالکل تھوڑے داموں میں کیوں بیچ دیا ہے؟ ان میں آپس میں ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی۔ تو ایک ثالث انہوں نے مقرر کیا، یہ عمر بن عوف، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو کہ قصی جو ہے ان کو خون بہا ادا کرے، اور یہ بنو خزاعہ والے جو ہیں یہ مکہ چھوڑ کر جو ہے باہر چلے جائیں، کعبے کا سارا نظام جو ہے وہ قصی کے پاس ہوگا۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے، وہ وہاں چلے گئے۔ تو قصی یہ مکے پاک کے بادشاہ بن گئے، مکے پاک کے بڑے بن گئے، جتنے بھی وہاں قبیلے رہتے تھے، خاندان رہتے تھے، یہ سارے خاندانوں کے بڑے بن گئے۔ سارے خاندان جو تھے ان کے زیر سایہ آ گئے۔ تو ان کے 4 بیٹے تھے، عبد مناف نام اس کا مغیرہ ہے، دوسرا عبداللہ، تیسرا عبد العزا، اور چوتھا عبد الدار۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد مناف کی پیشانی میں چمک رہا تھا، عبد مناف مغیرہ جس کا نام تھا۔ تو اس قصی نے ایسا کیا کہ اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا عبد الدار، اس کو بلا کر کعبۃ اللہ کا سارا نظام اس کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بڑے خوبصورت، قمر البطحا کے نام سے یہ پکارے جاتے تھے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین جمیل تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ یہ بطحا کا چاند ہے۔ اخلاق کے بھی خوبصورت،
سیرت کے خوبصورت، صورت کے خوبصورت، اخلاق کے خوبصورت، اپنے ہمسایوں میں ان کی بہت بڑی شہرت تھی، اگر انصاف سے یہ کام لیتے تھے عبد مناف جو تھے، تو اس وجہ سے یہ مشہور ہو گئے۔ ان قبیلے والوں نے اس کی زیادہ پیروی شروع کر دی، اس کی اقدار میں آ گئے، اس کو جو تھا مثلا اپنا امام بنا لیا، اپنا وڈیرا بنا لیا۔ ان کے